میں 10ویں جماعت میں تھا اور کتابیں پڑھ رہا تھا، یہ کافیہ، شافیہ، تلخیص، بدیع المیزان، نفحۃ الرب، مقامات، یہ 7-8 سبق روز پڑھتا تھا۔ اور اگلے سال کراچی آنا تھا تو میری والدہ صاحبہ، چونکہ میں چھوٹا بیٹا تھا، پلنگ پہ ساتھ بیٹھ کے ان کو دباتا تھا، تکلیف تھی، تو اس دوران مجھے ایک دن گریبان سے 2-3 دفعہ پکڑا اور مجھے کہا کہ آپ اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں گے۔ میرے دونوں بھائی نوکر تھے، پیسے کماتے تھے، اور میں اسکول پڑھتا تھا اور کتابیں پڑھتا تھا اور فقیر و عاجز تھا۔ میں حیران ہو گیا کہ شاید بیماری کے غلبے سے میری والدہ کا دماغ خراب ہو گیا۔ مجھے کہا کہ نہیں، دماغ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے کہ ایسا ہے یا نہیں۔ اب جاننے والے جانتے ہیں، الحمدللہ۔ یہ والدہ صاحبہ کی کرامت، انہیں ان کی نظر دیکھو ذرا۔ تو میری والدہ صاحبہ جب انتقال کر گئی، کچھ مدت نہیں آئی خواب میں بہت غمگین تھا، بہت پریشان تھا۔ تو میں نے کچھ اعمال کیے بزرگوں سے، اپنے استادوں سے پوچھ کر، تو میری والدہ خواب میں آئی اور اس نے مجھے کہا کہ یہ جو گھروں میں کڑھائی ہوتی ہے نا، جس میں حلوہ پکتا ہے، چیزیں پکتی ہیں، کڑے جو تم ہوا ہے، کہ اس میں اختلاف ہو گیا تھا ایک پڑوسن سے، غلطی سے اس کی کڑھائی ہمارے ہاں آئی۔ تو والدہ نے کہا کہ اس کو گرم کر کے مجھے تکلیف دے دے۔ بس یہ سنتے ہی توبہ توبہ، میں نے فجر کی نماز یہاں پڑھائی اور گھر واپس نہیں گیا، یوں نکلا، یہاں آ چکا تھا پھر میں، اور سیدھا اسٹیشن جا کے شاہین نام کی ایک ریل گاڑی تھی، وہ اس میں بیٹھ گیا، وزیر آباد گیا، اور وزیر آباد سے راولپنڈی کی بس میں بیٹھ گیا۔ وہ لوگ جو ہماری پڑوسن بابی صاحبہ تھی، وہ راولپنڈی میں ایک جگہ تھی، وہاں وہ رہتے تھے، ڈک چوک ایک جگہ ہے۔ میں گیا، میں نے ان کو کہا، اور راستے سے میں نے اس جیسی کڑھائی 8-10 خریدی اور اس کو اپنے ساتھ کر کے ان کے گھر لے گیا۔ میں نے کہا وہ کڑھائی میں فرق آیا ہے، اور میری والدہ بہت غمگین ہے، پریشان ہے۔ تو ہماری وہ بابی، وہ زار و قطار روئی، اور اس نے کہا کہ وہ تو ہماری ماں کی طرح تھی، ہزاروں کڑھائی اس پر قربان جائے۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو ہر لمحہ، ہر روے اس کے لیے دعائیں کرتی ہوں۔ میں نے کہا معاملہ صاف ہونا چاہیے۔ پہلے جو میں نے والدہ صاحبہ کو خواب میں دیکھا تو بہت پریشان تھی۔ میری والدہ کے انتقال کے وقت سر کے تمام بال کالے تھے، میں نے خواب میں سفید دیکھی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کا غیر معمولی ملکہ دیا ہے۔ اب کہ جو میں نے خواب دیکھا واپسی پر ریل گاڑی میں، تو والدہ کے زلف بالکل سیاہ، اور بار بار مجھے کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے۔ بہت آرام آیا، صرف تبدیل ہو گیا تھا، تبدیل بغیر اجازت کے، اس کی خیر نہیں ہے۔ بخاری شریف میں ہے، دور حدیث والے جانتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم ہے مدعم، اور وہ غزوہ حنین میں حضرت کی خدمت کر رہا ہے۔ فَأَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ، اچانک تیر آیا اور وہ لگ گیا اور مر گیا۔ سب نے کہا ہنی اللہ، ہنی اللہ، مبارک ہو موت، شہادت۔ آپ نے فرمایا کیا باتیں کرتے ہو؟ اس نے غنیمت سے ایک چھوٹا سا کپڑا اٹھایا، شملہ، بغیر اجازت کے، ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا، اور وہ چھوٹا کپڑا آگ میں گرم کر کے اس کو داغا جا رہا۔ طالب علموں، ایک دوسرے کے جوتے اٹھانا یا ایک دوسرے کی چیز بغیر اجازت کے اٹھانا، ڈرو آخرت سے۔ آپ اگر بچیں گے نہیں گناہوں سے، بے احتیاطی سے، تو کون بچے گا؟ پیبل بند خدے نہ پخپو کے پیزار تنگ، اور مغلو داڑا خدا نہ پکور کے مدام جنگ۔ ننگے پاؤں چلو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کسی کے چپل جوتے نہیں پہنا کرو۔ یہی مبارک پیر تمہارے پھولوں کی طرح، ان کو داغا جائے گا، بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہی سے بچنے کی کوشش کرو۔ جو گواہی چھپائے
فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، پس بے شک گناہگار اس کا دل ہے۔ اللہ اکبر، شہادت کا تعلق صحت قلب سے ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے اس کو جانتے ہیں۔